السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام ہے سحر علی۔ اردو سٹوری چینل سحر وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگے تو ویڈیوز کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ کہانی تو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، لیکن میرا آج آپ سب سے ایک سوال ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہیں اور مرر میں آپ ہی کا چہرہ نظر آ رہا ہو، لیکن ایکسپریشن چینج ہو؟ یا کبھی ایسا ہوا کہ جسے آپ کچھ دور فاصلے سے دیکھ رہے ہوں وہ بالکل آپ کے پاس بھی ہو؟ یا کبھی ایسا ہوا کہ آپ روم میں اکیلے ہوں اور آپ کو محسوس ہو کہ روم میں کوئی اور بھی سانس لے رہا ہو؟ ایسی ہی ایک انسلجھی کہانی کو جاننے کے لیے کہانی کو مکمل سنیے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ تو چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ویسے تو یہ کہانی کوئی بہت خوفناک یا ڈراؤنی نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں نا، جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ ایسے ہی کچھ چند سال پہلے میں نے شہر کے آخر میں ایک مکان کرائے پہ لیا۔ میرے پڑوس میں ایک شادی شدہ جوڑا تھا جس میں شوہر کا نام مائیکل تھا اور عورت کا نام لیزا تھا۔ ان کے 2 چھوٹے بچے تھے۔ وہ ایک خوشحال فیملی تھی۔ ایک رات ایسا ہوا کہ ایک چیخ سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرے دروازے کے پاس کوئی بھاگتا ہوا آیا ہے۔ میں نے ڈریسنگ گاؤن پہنا اور جلدی سے گیٹ کھول دیا۔ میں نے دیکھا کہ لیزا اور مائیکل کے دونوں بچے بھاگتے ہوئے سامنے سے آ رہے ہیں۔ میں دونوں کی شکلیں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ دونوں بچوں کے چہرے خوف سے زرد پڑے ہوئے تھے۔ دونوں مجھ سے لپٹ کر رونے لگے۔ پیچھے سے لیزا بھی دوڑتی ہوئی آئی۔ وہ بھی بہت خوفزدہ لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا تھا؟ آپ لوگ کیوں چلا رہے تھے؟ ہمارے گھر میں کوئی ہے ہمارے گھر میں۔ لیزا کی آواز بری طرح خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں نے کچن میں کسی کی آواز سنی تھی، پھر کسی کی سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آنے لگی، پھر بچوں کے بیڈ روم کے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، پھر بیٹی کے چیخنے کی آواز آئی۔ ایسے میں بچوں کو لے کر باہر بھاگ گئی۔ لیزا یہ بتاتے ہوئے بہت ڈری ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ تم نے دیکھا کہ وہ کون تھا؟ اس نے کہا، نہیں، میری ہمت ہی نہیں ہوئی۔ برائے کرم آپ ہماری مدد کریں، ہمیں پولیس کو فون کرنا ہوگا۔ میں نے بچوں کو دیکھا تو وہ ابھی بھی خوف سے کانپ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، ان کے والد کہاں ہیں؟ لیزا نے بتایا کہ وہ رات کے شفٹ میں کام کرتے ہیں۔ میں نے انہیں گھر میں بٹھایا اور کہا کہ میرے فون سے پولیس کو انفارم کر لیں۔ پھر میں نے خود ان کے گھر کا جائزہ لینا چاہا۔ میں ان کے گھر کے دروازے کے اندر داخل ہوا تو مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ وہ بڑا ہی کچھ عجیب سا احساس تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ پھر مجھے خیال آیا کہ کہیں مجھے ٹریپ تو نہیں کیا جا رہا، لیکن میں کافی خوفزدہ تھا۔ نامعلوم سا خوف مجھ پر طاری تھا کہ نہ جانے اس اندھیرے گھر میں کیا چھپا ہے۔ پھر میں نے اپنے خوف کو جھٹکا، پھر میں گھر سے باہر آ گیا۔ ابھی میں اپنے گھر کی طرف بڑھا ہی تھا کہ لیزا کے گھر کی لائٹ آن ہو گئی۔ میں جھٹک کر رہ گیا۔ میں نے پلٹ کر حیرانی سے دیکھا، لیزا کے گھر کی کھڑکیاں روشن نظر آ رہی تھیں۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ نظر نہیں آیا، بس ہوا کے جھونکوں سے پردے اڑ رہے تھے۔ میں حیران رہ گیا کہ لائٹ خود بخود کیسے جل گئی۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں لائٹ پھر آف ہو گئی۔ لان میں اب گپ اندھیرا تھا۔ مجھے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اچانک اس گھر کی لائٹ پھر آن ہو گئی۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہاں ایک سیاہ شکل کی عورت کھڑی تھی۔ ایسا چہرہ انتہائی بھیانک تھا۔ وہ اپنی سفید بنا پتلی کی آنکھوں سے میری ہی طرف خوفناک مسکراہٹ سے دیکھ رہی تھی۔ اچانک لائٹ پھر آف ہو گئی۔ میں مڑا
और अंधाधुंध घर की तरफ भागा। मैं घर पहुंचा तो लीजा मेरी हालत देखकर परेशान हो गई। मेरा चेहरा पहले ही पीला पड़ चुका था और आंखें इतनी खौफजदा कि बच्चे देखकर फिर से रोने लगे। पानी, मुझे पानी चाहिए, मैं कपकपाता रहा। लीजा पानी ले आई। मैंने एक ही घूंट में पूरा गिलास पी लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे डर था कि कहीं खौफ के मारे मेरा दिल ना बंद हो जाए। फिर मैंने खुद को संभालते हुए लीजा से पूछा, क्या तुमने पुलिस को बुलाया? जी, वो अभी रास्ते में है। आपने घर चेक किया? लीजा ने कहा। मैं उसको कुछ ना बता सका। पुलिस को आने दें, वहीं ठीक से चेक करेगी। चंद मिनटों बाद पुलिस भी आ गई। पुलिस ने ऊपर से नीचे तक मुकम्मल तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ ना मिल सका। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछगछ की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा ना सुना। जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने ये सोचकर नहीं बताया कि वो मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। पुलिस बिल आखिर कोई सुराग ना मिलने पर वापस चली गई। सुबह 7 बजे के करीब लीजा का शौहर माइकल भी घर आ गया। फिर वो लोग वापस अपने घर चले गए। उस दिन के बाद से मेरी यही कोशिश रहती थी कि मैं उनके घर की तरफ ना देखूं, खासकर उस खिड़की की तरफ जहां वो औरत नजर आ रही थी। इस भयानक रात के बाद मुझे सोने में काफ़ी परेशानी होने लगी, लेकिन जैसे ही मैं आंख बंद करता उस मुर्दा औरत का चेहरा नजर आने लगता। कुछ दिनों बाद ज़िंदगी मामूल पर आ गई। मैं धीरे धीरे इस वाक़ये को भूलने लगा। लेकिन एक शाम तकरीबन 1 माह बाद मेरे दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई। दस्तक इतनी ज़ोरदार थी जैसे कोई तोड़ डालेगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने लीजा थी। वो खड़ी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट बहुत ही अजीब थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने जवाब नहीं दिया। वो अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मेरे पास से गुजर कर बाएं जानिब मुड़कर कमरे में चली गई। मैं दरवाजे पर खड़ा हैरान था। उसके चेहरे की मुस्तकिल मुस्कुराहट ने मुझे बेचैन कर दिया था। ये सब बहुत अजीब और खौफनाक लग रहा था। बाहर अंधेरा था और बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। अचानक मेरी नज़र लीजा के घर की खिड़की पर पड़ी। मैं खौफ से लर्ज़ कर रह गया। खिड़की से साफ नज़र आ रहा था कि लीजा अपने दोनों बच्चों के साथ खेल रही है। मुझे खौफ आ रहा था कि लीजा अपने घर में है तो ये कौन है जो मेरे घर में है। मेरे कमरे में जाने की बजाय लीजा के घर भागा और लीजा से पुलिस बुलाने का कहा। कुछ देर बाद पुलिस आन पहुंची और ऊपर से नीचे तक घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कोई सुराग ना मिला। उसके बाद मैंने वो घर छोड़ दिया। बाद में मुझे पता चला अपने दोस्त से कि माइकल और लीजा ने भी वो घर छोड़ दिया, और मेरा दोस्त मज़ाहिया खेज अंदाज में बताते हुए हंसा कि वो लोग समझते थे कि वो घर हॉन्टेड था। तो मैंने भी उसके साथ हंसने की कोशिश की, लेकिन मेरी मुस्कुराहट इंतहाई फीकी थी।